جو حضرت بات کر رہے تھے جواد صاحب، اس بات پہ مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ اوبیسلی جب لوگ اس طرح سے مجمع ہو جاتا ہے، کسی کو جلا دیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، یا وہ سارا جو موب بن جاتا ہے سارا، تو کیا اس قتل کا جو گناہ ہے وہ ان سب کے سر جاتا ہے جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت اہم نوعیت کا سوال ہے اور بہت لمحہ فکریہ کیونکہ ہے یہ۔ دیکھیں وہ اپنی طرف سے ثواب کر کے جا رہے ہیں. بہت لمحہ فکریہ ہے، اور ہماری قوم کو بالخصوص ہمیشہ ثواب کے لالچ میں ہی برباد کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے شیطان نے خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے بھی جو کہا تھا نا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے شوق میں ہی انہوں نے پھل چکھا تھا یا اس کے قریب گئے تھے جو سزا بھگتنی پڑی، اور ہم ایلین تھے اور میں یہاں پر دنیا میں بھیج دیا گیا، بالکل. اور وہ شیطان ہمارا ازلی دشمن بنا ہوا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زبان پکڑ کر کہا تھا، فرمایا تھا اس زبان کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ تو ایک صحابی حضرت معاذ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں اسی زبان کی وجہ سے۔ کیسی عجیب بات کرتے ہو، اسی زبان کی وجہ سے۔ اور دیکھیے نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحیتین، جو دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے، وما بین رجلین، اور دوسری اس کی عصمت اور عفت پاک دامنی، اس کی جو گواہی ضمانت دے دے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں حفاظت کرنے کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس معاملے کے پیچھے ہی نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تمہاری ذمہ داری میں آتا ہی نہیں ہے، اس سے تمہارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، او کا مقال فرمایا دل کے بارے میں، زبان کے بارے میں، کان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن جو کہتے ہیں نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو اور جو تمہاری وجہ سے تمہارے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی تم نے ایک وہ مشہور حکایت نہیں ہے جس میں ایک قتل ہو گیا، بلی آئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتا بھی آیا، اور پھر وہ پوری کی پوری جو کڑھائی تھی حلوائی کی وہ گر گئی، اور پھر اس پر جنگ ہو گئی اور لڑائی ہوئی اور قتل ہو گئے۔ تو جب مقدمہ پیش ہوا تو شیطان کو کہا گیا تم نے اصل میں الزام، یہ ہوا کیسے؟ شیطان نے کہا میں نے اصل میں ذرا سا شیرہ اٹھا کر دیوار پہ لگا دیا تھا، ذرا سا شیرہ اٹھا کر دیوار پہ لگایا تھا، وہاں پر پھر وہ مکھی آئی، اس کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی، چھپکلی کو کھانے کے لیے بلی آئی، اس کو لپکنے کے لیے کتا آیا، کتے سے کڑھائی گری، کتا جس کا تھا اس کو پھر مار دیا۔ یعنی وہ جو ہلکی سی چنگاری جس نے جلائی ہے، جس طرح چغلی کو اتنا برا کیوں کہا گیا ہے؟ چغلی اصل میں یہ چغلی ہی کی ایک بڑی کیفیت ہے، جسے بہتان کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں، جسے تہمت کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی اگر عورت پر یہ تہمت لگ جائے یا کسی مرد پر لگ جائے، کسی عورت یا مرد کی نسبت سے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جسے حد قذف کہتے ہیں۔ اور اگر وہ 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکے، اور فقہا اس عینی گواہ کی اتنی باریکیاں کرتے ہیں کہ قانون کے ماہرین کہتے ہیں وہ عینی گواہ پیش ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی شریعت کا مدعا بھی یہی ہے کہ اصل میں اگر کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھو بھی تو اس پر پردہ ڈال دو، کیونکہ تمہارے پردہ ڈالنے سے اسے شرم آئے گی، لحاظ ہوگا، مروت ہوگی، حیا آئے گی، اور آئندہ وہ یہ شاید کام دوبارہ نہ کرے۔ اور اگر تم نے اسے تشہیر کر دی، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، وہ لوگ جو مومنوں میں برائی کی تشہیر کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتے ہیں۔ تو اگر عینی گواہ، 4 عینی گواہ جو اس برائی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھیں وہ پیش نہ کر سکے قاضی کی عدالت میں، جج کے سامنے، تو اسے الزام لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ تو یہ تو وہ معاملہ ہے جو اس تہمت کے بارے میں جس میں کسی کی عصمت داغدار ہو رہی ہے، لیکن جہاں کسی کی عزت ہی نہیں جا رہی، اس کی جان جا رہی ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور دیکھیے ہماری قوم مذہب کے نام پر مرنے کو تیار رہتی ہے، وہ چاہے نماز نہیں پڑھیں لیکن وہ کہتے ہیں لبیک ہم حاضر ہیں، چاہے ان کا کوئی یعنی ان کو درود شریف کا صیغے صحیح سے نہ آتے ہوں پڑھنا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ اب اگر کسی نے کسی پر یہ الزام لگایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ، اور دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ مجھے ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے دیجئے وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہ تو محسن انسانیت ہیں, بے شک. انہوں نے تو انسانیت کی تکریم فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, آپ کی وجہ سے آدم کی اولاد کو تکریم ملی ہے. لیکن اگر کسی نے الزام لگا دیا کسی پر, اب جو عوام ہے, عوام کا انعام, وہ تو بھیڑ چال ہوتی ہے, وہ تو حضور کی نام پر, ناموس پر مر مٹنے کو تیار, اسے بتایا گیا ہے, اسے یہ بتایا گیا ہے, حدیث شریف کی روح سے بتایا گیا کہ ایک نابینا صحابی تھے, ان کی ایک لونڈی تھی, اس لونڈی نے حضور کریم کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. حضور کے سامنے مقدمہ آیا, حضور نے فرمایا کہ اس کا خون جو ہے وہ یعنی مباح ہے, کوئی حرج, میں عرض کروں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل کوئی اس کا بدلہ نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ صحابی رسول تھے, وہ صحابی رسول تھے. آج اگر کوئی خدا نخواستہ کسی پر یہ الزام لگاتا ہے, کوئی اپنی بہو پہ لگا دے, کوئی اپنی بیوی پہ لگا دے, کوئی اپنے شوہر پہ لگا دے, کوئی مسجد کا امام اپنے اس متولی پہ لگا دے جس نے اس کی 3 مہینے کی تنخواہ روکی ہوئی ہے, یا وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اسے عہدے سے ہٹانے کے لیے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر سادہ لو مؤذن, سادہ لو پیش امام, وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر پھر وہ پبلک کے اندر اسپیکر کے اوپر اعلان کر دیں, اس کا گھر کا گھیراؤ ہو جائے, پھر لوگ جب آتے ہیں تو پوچھتے تھوڑی ہے کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, وہ تو پھر پل جاتے ہیں, وہ تو دھلائی کر دیتے ہیں. بالکل. اور پھر وہ بندہ 4-5, یعنی ایک آدمی کو اگر 70-80 لوگ مل کر ماریں تو اس کو گولی مارنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی, وہ تو خودوں سے مر جائے گا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ سب پر گناہ ہوگا, اور آغاز اس پر ہوگا جس نے یہ سب سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی, ناقۃ اللہ جسے کہتے ہیں, اللہ کی اونٹنی, منع کیا کہ اس اونٹنی کو تنگ مت کرنا, تمہارے مطالبے پر یہ اونٹنی اللہ نے دکھائی ہے, اب اس کو تنگ مت کرنا. صرف 4 آدمی تھے, روایات میں آتا ہے, جنہوں نے اس اونٹنی کے خلاف سازش کی, اس کی کونچیں کاٹی, اس کو قتل کیا, لیکن اس کے جرم میں پوری کی پوری قوم نشانہ عبرت بنی. اللہ کا عذاب اترا, کیونکہ لوگ, معاشرہ اس لیے برباد نہیں ہو رہا کہ سب کے سب خراب ہیں, معاشرہ اس لیے برباد ہو رہا ہے کہ اچھے لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا ہے, اچھے لوگ گوشہ نشین ہو گئے ہیں, اچھے لوگ اپنی اپنی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے. آپ کی بات کوئی آگے بڑھا رہا تھا, مطلب اوبویسلی ہم تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات کی تھی. یعنی انہوں نے, فریسیوں نے کوشش یہ کی تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا رجم ہے تو ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے قانون سے ٹکرا رہے ہیں, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سزا رجم نہیں ہے تو ہم کہیں گے دیکھیں توریت کو مانتے نہیں ہیں, یہ تو کہتے ہیں میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں. یعنی دونوں طرف سے پھنستے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا جو آپ نے ابھی یاد دہانی کری ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. ایک ایک کر کے سب کے طرف چھڑ گیا, پھر آپ نے اس کو نصیحت فرمائی اور وہ پھر وقت کی ولیہ بن گئی. دیکھیں ابھی جو عمیر بھائی آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے, میں یہاں بیٹھ کر شرح صدر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, شاید میں نے آن ایئر نہیں کہی ہوگی یہ بات, لیکن شاید میں نے کہی تھی یہ بریک کے دوران کبھی بات, کہ میں نے 10-15 لوگوں کو باقاعدہ طور پر بتایا ہے. جب انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا یار میں نے ان کے اندر ایمان کی وہ حرارت دیکھی ہے جو شاید اپنے اندر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی. اور دیکھیے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا, جب لوگ شریار بھائی یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اب یہ دین ہمیں سکھائیں گے, تو یہ سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے, یہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور سکھانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں, جس طرح میڈیا سکھانے کا ذریعہ بنا ہوتا ہے. اور پھر میڈیا ہے جو میڈیا فیم ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے میڈیا کے پروگرامز کو دیکھے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ذریعہ ہے, ایک سبب ہے, ایک ٹول ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور کوئی بعید نہیں ہے, یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں, دیکھیں مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی انسان کر لے وہ کافر نہیں ہوتا, کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی کر لے وہ مومن رہتا ہے. تو وہ جو اس کے دل میں انگاری ہوتی ہے, اور میں یعنی یہ قسم اٹھانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ قسماً بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کتنے احباب کو دیکھا ہے جنہیں عوام کی نظر میں سمجھا جاتا ہے یہ بے دین ہے, حالانکہ میں حرام سمجھتا ہوں کسی کو کہنا بے دین. کوئی جو کلمہ پڑھ لے وہ بے دین نہیں ہو سکتا, جو کلمہ پڑھ لے وہ دیندار ہوتا ہے. بالکل. جس طرح کسی کی چھوٹی سی زمین ہو وہ زمیندار ہوتا ہے, کسی محلے میں رہے محلے دار ہوتا ہے, اسی طرح جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دیندار ہوتا ہے, چاہے بے عمل مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تہجد گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, شب زندہ دار ہیں, لیکن بظاہر دیکھا جائے تو وہ بے عمل